کی تقریروں کے اندر تین الفاظ دہرائے جاتے ہیں بار بار. یہی تو ویلیوز ہے: فریڈم، فریٹرنٹی، ایکوالٹی، مساوات، اخوت، حریت. Although the sermons of human fraternity, equality, and freedom were said before also, and we have a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس کو خدا کا بیٹا مانتا ہے. وہ آج تو مسیح نے بھی بہت کہے تھے، کوئی شک نہیں ہے، but it must be admitted that it was Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in history established a society based on these principles. اب بتائیے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے، ممکن ہے آپ یہ ایچ جی ویلز کی کنسائز ہسٹری لے کر تلاش کریں، نہیں ملے گا آپ کو یہ پیسے، اب نکال دیا گیا ہے. کیونکہ یہ تو نئے ایڈیشن آتے ہیں کیا، وہ ایچ جی ویل کو تو بھرے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، جو اب نئے ایڈیٹرز ہوتے ہیں وہ چینج کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ چاہیں میری بات کی توثیق تو پنجاب لائبریری سے پرانا نسخہ نکالیے اور دیکھیے. تیسرا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، وہ تو میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، a selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history. تاریخ انسانی کا دھارا بہہ رہا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کا کوئی رخ مڑ گیا. کس نے موڑا؟ کسی آدمی نے موڑا، کسی فلسفی نے، کسی انقلابی نے. خود تو نہیں مڑتا، پھر دیکھا پھر مڑ گیا، پھر مڑا. یہ جو تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑنے والے ہیں، پہلے سلیکٹ کر لیا گیا، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ 100. ان میں گریڈیشن، پہلے سب سے زیادہ کس نے موڑا، پھر کس نے، پھر کس نے، پھر کس نے. اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری. اور وہ لاتا ہے حضور کو نمبر 1. عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ کو لے گیا نمبر 3 پر. بیچ میں لایا نیوٹن کو، سائنس کا. یوں سمجھیے کہ جدید فزکس کا بابا آدم، اس لیے کہ ساری ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی تو وہاں سے ہے. اور کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، مجھے اس کی وجہ بیان کرنی پڑے گی کہ میں نمبر 1 پر لے آیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ 3 پر، 50ویں پہ حضرت عمر کو بھی لے کے آیا بس. لیکن کہتا ہے مجھے تو وجہ بیان کرے. دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈس. یہ اس لیے ہے کہ ایک ہی شخص ہے تھا پوری تاریخ میں جو انسانی زندگی کے دونوں میدانوں میں یکساں اور انتہائی اونچا ہے. اور یہ آج کا کانسیپٹ ہے کہ زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک سیکولر لائف ہے اور ایک مذہبی زندگی. مذہبی زندگی میں آپ آزاد ہیں، آپ کتے کو پوجیں، بلی کو پوجیں، کسی کو پوجیں، اعلیٰ تناسل کو پوجیں، جو چاہے پوجیں. یو کین ڈو. ایک خدا کو مانو، 2 کو مانے، 10 کو مانے، 1000 کو مانے، کسی کو نہ مانے. یہ ریلیجن آزادی ہے آپ کو بھائی. لیکن ایک ہے سیاست، ریاست، قوم، ملک، قانون. ایک یہ وہ کہتا ہے جتنے بڑے آدمی نظر آئے مجھے، وہ یا ادھر اونچا ہے تو ادھر کچھ بھی نہیں، ادھر ٹھکنا سا ہے، بونا سا ہے. ادھر اونچا ہے تو ادھر کچھ نہیں. اب عیسیٰ ہے، کتنا بڑا مذہب ہے. حکومت و ریاست میں کوئی ایک دخل ہی نہیں، قدم نہیں رکھا. گوتم بدھ کتنا بڑا، حکومت و ریاست 0. سکندر اعظم بہت بڑا فاتح، اخلاق اور روحانیت میں 0 نہیں، مائنس ویلیو. یہی ہوگا. تو یہ ہے، میں نے 3 گواہیاں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اب اگلا پوائنٹ ہے میرا، انقلاب برپا کرنا نہایت مشکل کام. یہ کھیل نہیں ہے، یہ کوئی ہابی نہیں ہے. دی موسٹ ڈیفیکلٹ ورک نظام کو بدلنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتی ہے دعوت، تبلیغ، مشنری ورک ہو رہا ہے، ہمارے تبلیغی بھائی گھوم رہے ہیں، بسترے اٹھائے ہوئے ہیں، کہاں کہاں جا رہے ہیں،
راتوں کو مسجدوں میں سو رہے. دعوت اور تبلیغ میں بھی محنت تو ہے، مشقت تو ہے، جان و مال کا خطرہ نہیں ہے. سمجھ رہے بات؟ زیادہ یہ ہے کوئی گالی دے دے گا، کوئی پاگل کہہ دے گا، بس. جان اور مال، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ تو محنت مشقت اپنی جگہ ہے، تکلیفیں اٹھاتے ہیں وہ، کیا اس میں کیا شک ہے. گھر پہ سونا اپنے پلنگ کے اوپر، اپنے بستر کے اوپر، اپنے گدے کے اوپر، اور جا کے مسجد میں کھردرے فرش کے اوپر سونا، مشقت تو ہے. اور مشنریز نے کیسی کیسی مشقتیں کی ہیں، کہاں کہاں گئے. افریقہ کے تنگ ترین جو تاریک ترین جو جنگلات ہیں، وہ تاش جو ہے کانگو کا ہو یا امیزن کا ہو، ساؤتھ امریکہ کا، گئے ہر جگہ. ہمارے یہاں جیکب آباد میں آئے ہیں، گرمی وہ جو جس کو کہا جائے کہ زمین پر جہنم جو ہو جاتا ہے گرمیوں میں. تو تکلیف، محنت، مشقت یہ تو ہوگی، کچھ ریزسٹنس بھی ہو جائے گی، لیکن جان و مال کا خطرہ نہیں. یہی معاملہ کسی علمی کام کا ہے، اسکالرلی ورک، وہ خطرہ نہیں جان و مال کا. اختلاف ہو جائے گا، کوئی آپ کی ریسرچ کے خلاف کوئی اور مقابلے میں ریسرچ لے آئے گا، وہ آپ کو پاگل قرار دے دے گا، آپ اس کو پاگل قرار دے دیں گے، ہو جائے گا. علمی کام ہو، ریسرچ ورک ہو، تحقیق کا، اس میں بھی وہ اندیشہ نہیں ہے. لیکن انقلاب، وہاں جان و مال کا خطرہ ہے. کیوں؟ انقلاب کی زد پڑتی ہے جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے، اس میں جو پاور بیسس ہیں، اس میں جو رولنگ کلاسز ہیں، اس میں جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اس میں جن لوگوں کو جو پریولیج کلاسز ہیں، ان کے مفادات میں زد پڑتی ہے. دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ. وہ تو کہیں گے نظام کوہنا کے پاس بانو، یہ میرا معرض انقلاب میں ہے، آؤ ختم کرو انہیں، مارو انہیں. یہ ہمارے نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے مفادات کا تقاضا سٹیٹس کو نظام رہے، اور یہ آئے نظام بدلنے. یہی بات جان لیجیے، یہی وجہ ہے قرآن نے پہلے ہی قدم پر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تیار رہو. اور ذرا سی جب وہ دور آیا تھا، کچھ گھبراہٹ ہوئی تو فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. تو انقلاب برپا کرنا مشکل ترین کام، سیدھی طرح عقلی طور پر، منطقی طور پر سمجھ لیجیے. You have to face the heavy odds. اچھا، اب میں آ رہا ہوں انقلابی عمل کے مراحل. اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، آج سے 25 سال پہلے منہج انقلاب نبی میری کتاب ہے، اور بہت اللہ کا میں شکر ادا کیا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اس نے سیرت کو مجھ پر کھولا ہے. کلید اس لیے میں نے کہا کلید، سیرت کی کلید، اسے آپ فلسفہ سیرت بھی کہہ سکتے ہیں. میں نے 6 مراحل میں بیان کیا ہے انقلاب کسی ایک جگہ پر. 7واں مرحلہ وہ آئے گا انقلاب کی تکمیل کے بعد، تصدیر الانقلاب، انقلاب اب باہر ایکسپورٹ کرنا. اس لیے کہ انقلاب کا خاصہ یہ ہے کہ وہ کسی ایک ملک میں نہیں رہ سکتا اگر انقلاب ہے. اینڈ دس از دی لٹمس ٹیسٹ کہ کوئی شاید انقلاب ہے یا نہیں ہے. اس کا لٹمس ٹیسٹ یہی ہے کہ یہ آگے پھیلا یا وہیں کا وہیں رہ گیا. Here the Iranian revolution has failed badly.
لیکن ظاہر ہے کہ